بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام KNI کے ساتھ میں ہوں عامر حیات. ناظرین، لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہوتی ہیں یہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی جاتی ہیں. لیڈرشپ کوالٹیز بنتی نہیں ہیں، یہ بنی بنائی ملتی ہیں. لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ پیدا جب ہوتے ہیں تبھی وہ لیڈرز پیدا ہوتے ہیں. تو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے لیڈرز بہت کم ہیں. لیڈرز ہمیں ملے ہی نہیں ہیں. ہم بات کریں دنیا کے سب سے بڑے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، وہ دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے. ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تھی. انہوں نے سب سے پہلے لیڈرشپ جو کوالٹیز تھی ان کو اجاگر کیا اور دنیا کو بتایا کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کیا. اگر وہ انصاف کی بات کرتے تھے، اگر وہ رول آف لا کی بات کرتے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ سے امپلیمنٹ کیا. اگر وہ انسانیت کی بات کرتے تھے تو انہوں نے تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دلوائے اور انہوں نے بتایا کہ لیڈر کون ہوتا ہے. تو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لیڈرز نہیں ہیں. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ہمیں ان میں لیڈرشپ کوالٹیز نظر نہیں آتی. قائد اعظم محمد علی جناح، فاؤنڈر آف پاکستان، وہ ایک لیڈر تھے. انہوں نے پاکستان بنایا، انہوں نے اس قوم کو ایک نام دیا. انہوں نے بتایا کہ یہ ملک جو ہے اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام پہ بنائے. انہوں نے اسلامی قوانین یہاں پہ نافذ کروائے. انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ ملک بنائے اور یہ اسی سمت چلے گا. لیکن اس کے بعد جتنے بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز آئی، ان پولیٹیکل پارٹیز نے ثابت کیا کہ وہ نہ تو لیڈرز ہیں، نہ ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو ہے جو وہ امپلیمنٹ کرائیں گے. جو پاکستان میں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، ہم PMLN کی بات کریں یا پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، تو تینوں پارٹیاں جو ہیں ان کے نعرے تو بہت بڑے بڑے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم ملک بچانے آئے ہیں. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا گیا، اس قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا. اس کے بعد PMLN آئی، پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک نعرہ لگایا کہ قرض اتارو ملک سنوارو، لیکن اس نعرے پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب آئے. عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا، رول آف لا کی بات کی. عمران خان صاحب نے بات کی انصاف کی، لیکن خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی انصاف کا بول بالا نہیں کروا سکے. خان صاحب بھی جو ہیں وہ رول آف لا جو ہے امپلیمنٹ اس کا نہیں کروا سکے. تو اسی طرح سے ایک نئی پاکستان کے اندر پارٹی، ایک نئے پاکستان کے ایک پارٹی کے جو لیڈر ہیں، ایک نئی پاکستان کے اندر ابھرتی ہوئی پارٹی جو تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان کے ساتھ ہم ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کریں گے. ان کا ماننا یہ کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ اصل مسائل جو ہے پاکستان کے اور پاکستانی قوم کے یہ اجاگر کرے گی. یہ پارٹی بتائے گی کہ یہ وہ اصل پارٹی ہے جو اس قوم کو اس دلدل سے نکالے گی. یہ وہ اصل پارٹی ہے جو ہماری اکنامیکلی جو انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر یا پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے اس ملک کے اندر، اس کو ختم کرے گی. تو ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں خوشحال پاکستان کے چیئرمین جناب خالد انصاری صاحب. آپ کا بہت شکریہ. خالد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ یور ٹائم. تو خالد صاحب، سب سے پہلے میرا کوشچن آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں ضروری سمجھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی مجھے بنانی چاہیے؟ آپ کو یہ سوچ کہاں سے آئی اور آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا مزاح میں بھی جواب دے دوں کہ میں نے ایک دن جیو کے اوپر ایک پروگرام دیکھا تھا، اس میں زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب ایک گاڑی پر جا رہے تھے اور زرداری صاحب کہتے ہیں گیلانی صاحب کو کہ یار ملک کے حالات بہت خراب ہیں. تو گیلانی صاحب کہتے ہیں تم کیوں اتنی ٹینشن لیتے ہو، تم نے کون سا صدر بن جانا ہے؟ وہ کہتا ہے بات تو تم بھی صحیح کہہ رہے ہو لیکن سمجھدار تم بھی بڑے ہو، تو تم نے کون سا وزیر اعظم بن جانا ہے؟ تو آگے سے گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ جی یار یہ اس جو قوم ہے نا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ تم بھی وزیر اعظم، تم صدر بن جاؤ اور میں وزیر اعظم بن جاؤں. اور وہ ہوا. اور پھر میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا اگر یہ لوگ بن سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ایک بات ہوگی مزاح کے طور پر. دوسری بات یہ اصل میں جو میرے ذہن میں جو بات آئی ہے، کیونکہ اصل میں خود جو ہے نا
लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। तो जब मैं आगे बढ़ा, जो मसाइल और जो चीज़ें मैंने देखी हैं ना, वो इन लीडर्स ने नहीं देखी। ठीक है। और इस वक्त जो पहले के सियासतदान हैं ना, उन्होंने इस मुल्क को इस लहज पे ले आए हैं कि जो इस वक्त जो सफ़ेद पोश आदमी भी है ना, तो वो भी हाथ फैलाने पे मजबूर हो गया। ठीक है। तो बस सब कुछ मैं देखता आ रहा था, ऑब्जर्व करता आ रहा था, बहुत सारी पार्टियों में रहा, मुशर्रफ साहब की पार्टी में रहा। ठीक है। तो बस फिर ये मैंने जो सोचा कि खुद किया जाए तो फिर ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा खालिद साहब, जैसा कि मैंने ना अपने इंट्रो के अंदर भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नारा लगाया, PMLN ने एक नारा लगाया, तहरीक इंसाफ ने एक नारा लगाया। तो एक तो आपकी पार्टी का मंशूर क्या, और दूसरा क्या जो कौम पहले ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रही है, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा है। आप क्या समझते हैं, इसमें कोई आप उम्मीद की किरण बन के आए? जी, इसमें देखें, भुट्टो साहब ने जो नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान जी, तो हम लोगों ने जो नारा लगाया है वो लगाया है रोज़गार, तालीम और निज़ाम मुस्तफ़ा। ठीक है। और जो निज़ाम मुस्तफ़ा है ना, इसी में आपकी हर चीज़ आ जाती है। ठीक है। और आप जो है बाकी ये मेरी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, लोग मेरे साथ मिलते जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला ठीक है। कि जैसे पिछली पार्टियां कहती आई और करती कुछ नहीं आई। ठीक तो है। इंशाअल्लाह आप टाइम दीजिए, हमें 6 महीने का टाइम दीजिए, आप देखिएगा कि आपको बहुत सारा सोशल वर्क और वेलफेयर का वर्क होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, आपकी पार्टी का नाम है जी खुशहाल पाकिस्तान पार्टी। ये नाम क्यों आपने तजवीज़ किया है, ये नाम ही क्यों रखा गया है? देखें, मेरे पहले भी बहुत सारी कंपनीज थी, मेरी उन सब कंपनीज का भी नाम आप देखेंगे ना तो कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होगी। ठीक। तो नाम रखने के पीछे भी रीज़न ये है कि देखें, पहली रीज़न तो ये है कि देखें खुशहाल पाकिस्तान सब कहेगा तो कहते हैं कि 24 घंटे में कोई बात करता है ना तो एक वक्त कबूलियत का भी होता है। ठीक है। तो इतने लोग खुशहाल पाकिस्तान कहेंगे तो शायद कोई वक्त हो और खुशहाल हो जाए। और इसके लिए मैंने जो फोर्स बनाई है उसका नाम भी खुशहाल पाकिस्तान फोर्स है। ठीक है। जो कि पाकिस्तान को खुशहाल करेगी। ठीक है। तो इसलिए फिर खुशहाल पाकिस्तान से पूरा नाम हो गया खुशहाल पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए एक मिशन है, ये एक तहरीक है। ठीक है। अच्छा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसा कि PMLN है, वो नवाज शरीफ के नाम पे बनी हुई है, नवाज शरीफ को वोट पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान के नाम पे बनी है। पीपल्स पार्टी भुट्टो के नाम पे बनी है। तो आपने कोई इस तरह का नाम क्यों नहीं अपनी पार्टी का तजवीज़ किया जो आपके नाम के साथ जुड़े, या आपने ये समझा है कि ये काम बंदे की पार्टी, ये मिडिल क्लास की पार्टी है? बिल्कुल ऐसे ही है, मिडिल क्लास की पार्टी है। वरना मैं भी इस पार्टी में अपना नाम कोई कर देता, अभी खालिद अंसारी कर देता। आप कहीं नहीं देखेंगे कि मैंने कहीं कहा हो कि इसमें कहीं अंसारी का नाम है। खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान के लगा देते आप? जी, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं और ना लगेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है आपके सामने है, मुआशरत में हमारी जो है वो भी इंस्टेबिलिटी का शिकार है, उसके अलावा हमारी सियासत वो भी इंस्टेबिलिटी का शिकार है। तो इस क्राइसिस से कैसे हम निकल सकते हैं? देखिए, इस क्राइसिस से निकलने के लिए मिल बैठना पड़ेगा। ठीक है। अब ये रट छोड़ देनी पड़ेगी कि जी इलेक्शन करवाएं ना करवाएं, ये वो टाइम नहीं है कि आप कहें जी इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। ये टाइम है मिल बैठें, मिल बैठ के कौमी हुकूमत बनाएं, बैठ के सब कुछ करें, इसका हल निकालें। इस वक्त हमारा मसला इलेक्शन नहीं है, इस वक्त हमारा मसला हमारी माशियत है। हम लोग डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो मिल बैठने का वक्त है। मेरा इन सब लीडरों को यही है कि भाई मिल बैठे, मैं आपके साथ मिल के बैठता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं हम इक़्तिदार के लिए नहीं आए। ठीक है। मैं आपके साथ बैठता हूँ, मेरी टीम आपके साथ बैठती है, हम आपके साथ कानून साजी करते हैं। जो जिस आप महकमे में कहते हैं, हमारे लोग हैं, हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, हम काम करते हैं। लेकिन ये आप जो बात कर रहे हैं, सब मिल बैठ जाएं, सब मिलजुल के काम करें। लेकिन खान साहब कहते हैं ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। और अब वो चोर डाकू लुटेरे वो भी खान साहब को यही कहते हैं। वो कहते हैं अगर खान साहब नहीं बैठना चाहते हम क्यों बैठे? तो आप इन सबको इकट्ठा कैसे करेंगे? कोई है आपके पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग है,
آپ کے پاس کیا ہے جو آپ ان کو اکٹھا کر لیں گے؟ نہیں جی، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کے سپورٹرز اور ان کے ووٹرز ہیں نا، ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اپنے لیڈرز کو بتاؤ کہ یہ وقت یہ نہیں ہے، اس لڑائی کا نہیں ہے کہ الیکشن کرواؤ یا نہ کرواؤ، یہ وقت ہے اس وقت ملک کو بچانے کا، بیٹھ جاؤ، ہر چیز ہر جگہ فریز کر دو اور بیٹھ کے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں آپ نے ووٹر کی بات کی، اگر ووٹر اور سپورٹر کی بات کی، اگر ووٹر جو ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے، وہ جیالہ ہے، وہ جیالہ اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی غلط بات نہ سننا چاہتا ہے نہ برداشت کرتا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے اس کے بھی یہی حالات ہیں، جو پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے اس کے بھی یہی حالات ہیں. تو آپ کس طرح سے مطلب قائل کیسے کریں؟ دیکھیں، پہلی بات آ گئی پیپل پارٹی کی، اس کے ووٹرز کو دیکھیں، پیپلز پارٹی ہو گئی چاہے نون لیگ ہو گئی، ان سب کے ووٹر اور سپورٹرز کو پتہ لگ گیا کہ ایک وقت میں یہ آپس میں کتنے دشمن تھے، پھر کس کوز کے لیے یہ ایک ساتھ ہو گئے، پھر عمران خان کے خلاف ہو گئے، ان سب کو پتہ. مطلب شہباز شریف کہتے تھے کہ میں زرداری کے پیڑ سے پیسہ نکالوں گا، میں اس کو چوبرجی کے گیٹ پہ لٹکا دوں گا، میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. وہ دونوں آپس میں بھائی بن گئے، اور کس وجہ سے بن گئے، کیسے بن گئے، تو یہ سب کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ان سے کچھ بیٹر ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کے جب میں سپورٹر سے جب ملتا ہوں نا تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں وہ اس وجہ سے کہ آپ ابھی صحیح ٹریک پہ ہو، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت بیسٹ آپشن ہے، آپ اس کے ساتھ ہو. جب آپ کو دوسری آپشن ملے گی، آپ کو نظر آئے گی، آپ لازمی ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ جاؤ گے. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے. تو آپ نے اپنے طور پہ یا آپ کی جو پارٹی کے جتنے بھی نمائندے ہیں، آپ لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اس پارٹی میں، یہ حقیقی پارٹی ہے، یہ آپ کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل اس پارٹی کے پاس ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں پیچھے 2 دن کا ٹور کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. ملتان شریف گیا ہوں، وہاں پہ ان کے سجادہ نشین جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور 2-3 بڑے مخدوم سید ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے خاندان کے لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. اسی طرح فیصلہ آباد گیا ہوں. ٹھیک ہے. وہاں پہ وہ پیر لاسانی صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور 1-2 اور کچھ سید فیملیز ہیں وہاں پہ جو کہ ایک ایم پی ہے، ان کا ان الیکشنز میں کھڑا ہونا ہے اور انہوں نے آزاد کھڑا ہونا تھا. انہوں نے کہا آپ آئے ہیں تو اب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ جو اب جو پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہوں گے، آپ اس میں آپ ہمارے بہت سارے ایم پی ایز دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پورے پنجاب سے آپ جو ایم پی ایز اپنے کھڑے کریں گے، ہر جگہ پہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا؟ انشاءاللہ کوشش ہماری پوری یہی ہے. تو ٹکٹ کس کو دیں گے؟ یہ بڑا معاملہ ہے پاکستان کے اندر. سرمایہ دار، وہ لوگ جو جاگیردار ہیں، یہاں پہ جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ داروں کو ٹکٹ ملتا ہے. آپ کی پارٹی کس کو ٹکٹ دے گی؟ ہم ٹکٹ جو نئے لوگ ہوں گے ان کو دیں گے، کچھ پرانوں کو بھی دیں گے، لیکن جو بالکل صاف لوگ ہوں گے نا پرانے ان کو بھی. لیکن موسٹلی 75% ہم وہ لوگ جو کہ اکتا گئے ہیں، جو چاہتے ہیں کوئی بندہ آئے ہم اس کے ساتھ ملیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ تھک چکے ہیں ان پارٹیوں سے. خالد صاحب، انفارچونیٹلی ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں، میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو میں ہٹ اگر کروں گا تو کوئی میرے خیال میں کوئی ناراض ہو جائے، ہوتا تو ہو جائے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں اگر لوکل گورنمنٹ کی بات کروں، میں ایگریکلچر کی بات کروں، تو ان کا جو منسٹر ہے اس کا کوالیفائڈ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا جو سیکٹری ہے وہ تھرو پراپر چینل ایک CSS کر کے وہ فیلڈ کے اندر پوسٹنگ کر کے، پوسٹنگ کرنے کے بعد پھر وہ سیکٹری لگتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ ایک بندے کو سیکرٹری جو ہے منسٹر ہیلتھ لگا رہے ہیں، منسٹر ایگریکلچر لگا رہے ہیں، تو وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ آپ 5-10 پڑھا ہوا بندہ، پرائمری پاس، مڈل پاس، کوئی بھی ایم پی اس کو اٹھائیں، اس کے پاس جی ووٹ ہے یا وہ سرمایہ دار، آپ اس کو وہ ڈپارٹمنٹ دے دیں. نہیں، بالکل اس کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے، قانون بننا چاہیے. اگر کوئی منسٹر ہے تو اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس کی ایک پروفائل ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی جب ہم آئیں گے کریں گے کچھ، ہمیں کچھ کہا بتایا، اگر ہمیں کچھ چانس دیا جائے گا تو ہم اس کے اوپر ساری قانون سازی کریں گے، اس پہ کچھ رول آف لاز بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسے بندے لائیں گے کہاں سے آپ؟
जो एजुकेटेड लोग हैं देखें वो वैसे भी सियासत में कम आना चाहते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं वो चाहते हैं कि वो प्राइवेट फर्म्स जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ वो वाबस्ता हो जाते हैं। उसके अलावा जो करीम पाकिस्तान के अंदर रहती है वो CSS करती है, वो मुकाबले का इम्तिहान देना पसंद करती है, वो ब्यूरोक्रेसी में जाना पसंद करती है। सियासत में तो आपको पता वही लोग आते हैं जो कहीं के नहीं रहते। तो आप कैसे ऐसे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि यार सियासत में आए? सियासत एक इबादत है, ये मुनाफकत नहीं है। देखिए आपने अपने ही सवाल में खुद ही बता दिया कि सियासत एक इबादत है। तो जब सियासत एक इबादत है, जो लोग बहुत सारे लोग बहुत तरह से इबादत करते हैं, ठीक है, जब उनको बताया जाएगा कि यार सियासत में आओ और ये इबादत समझ के करो तो वो लाजमी बात है इसमें आएंगे। ठीक है, जब उनको पता लगेगा यार ये इबादत, क्योंकि इस वक्त तो लोग समझते हैं सियासत एक, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये क्या कर रहे हो, क्या आपने काम शुरू कर दिया, ये कोई इंसानों वाला काम है, आप सियासत कर रहे हो जो अपने करीबी हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सियासत असल में तो इबादत है। वो समझाते तो होंगे आपको कि आप माशाल्लाह एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका घर भी अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग है, आप क्यों इस ऐसे काम में वो फंसना चाहते हैं या आप एक ऐसे काम में क्यों कूदना चाहते हैं, अपने आप को खुदकशी क्यों करवा रहे हैं, क्यों लोगों की गालियां सुनेंगे, क्यों लोगों की बातें सुनेंगे? लोग तो कहते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही मेरे जो दुबई के पार्टनर हैं जन्नत अफरीदी, काफी मशहूर शख्सियत है, वो मुझे कहते हैं यार ये जो आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हो ये फजूल में कर रहे हो, तो मैं किसी की गरीब की मदद कर दो। मैंने कहा यार जितना मैं ये पैसा लगा रहा हूँ ना, मैं 100 की कर दूंगा, 1000 की कर दूंगा, 10,000 की कर दूंगा, मैं करोड़ों की करने चला हूँ जी, तो मैं तो ये उस हिसाब से लगा रहा हूँ। तो फिर कहता हाँ फिर ये बात सही है, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इसी मिशन पे लगा हूँ। अच्छा, तो मैंने ये सुना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये बात दुरुस्त है? ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन मैं कोई बहुत ज्यादा सियासत में हूँ नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा 1 महीने का कैरियर है, ठीक है, लेकिन चीज़ों का मैं समझता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिसालें मैंने सियासत में सुनी हुई हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं, रियलिटी के करीब ही हैं। तो आपका 1 महीने का कैरियर, आपने 1 महीना पहले अपनी तहरीक शुरू की है, आपके ख्याल में आपकी पार्टी जो है इन फ्यूचर इक़्तिदार में आ जाएगी? देखें इक़्तिदार के लिए तो हमने किया ही नहीं है, ठीक है, मैंने जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि ना मैं वज़ीर आज़म बनने आया हूँ, ना मैं वज़ीर आला बनने आया हूँ, ना मैं MNA बनने आया हूँ, ना मैं MPA बनने आया हूँ, ना मैं काउंसलर बनने आया हूँ, और ना मैं ये कहूँगा, मैं बनाने आया हूँ। ठीक है, इक़्तिदार हमारा मसला नहीं है इस वक्त, हमारा मसला है इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया जाए। देख लें आटे की क्या हालत हो गई है, ठीक है, यू आर अ किंग मेकर। यस, वो आप एक मिसाल है ना कि आई एम नॉट ए किंग, आई एम ए किंग मेकर। ओके, तो आप ये कह सकते हैं जो जिसका हक होगा उसको हक दिलाएं। ठीक है, मेरा मकसद यही है, एक फोर्स बनाऊंगा, एक बहुत प्लान है मेरे नीचे, काफी बहुत लंबी सारी टीम है जो सारी वर्किंग कर रही है। लेकिन आपने फोर्स की बात की, तो फोर्स तो पहले PMLN के भी कुछ लोग हैं, टाइगर फोर्स के नाम से खान साहब ने भी बनाई है, तो आप इसमें क्या डिफरेंट क्या है आपकी फोर्स में और उनकी फोर्स में? उन्होंने एक फोर्स बनाई है, मैं हर डिपार्टमेंट की फोर्स बनाऊंगा। ठीक है, मेरी एक फोर्स ऐसी होगी जो सब पुलिस स्टेशन में बैठेगी, एक ऐसी होगी जो सब सरकारी दफ्तर में बैठेगी, ठीक है, कोई एक फोर्स ऐसी होगी जो सब जो आपकी कोर्ट्स है उनमें बैठेगी, ठीक है, तो वो उसको हमारी तंजीम पे करेगी और वो सब उधर का निज़ाम देखेंगे कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं होने देंगे। ठीक है। अच्छा निसारी साहब, जैसे कि आपको पता है कि वी आर बिलोंग टू अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आप क्या समझते हैं ऐसे मुल्क के अंदर जो बातें आप कर रहे हैं ये सारी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं? देखें इम्प्लीमेंट इज इट पॉसिबल? देखें कहते हैं इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, कि हर चीज मुमकिन है। ठीक है, मेरा जो सबसे देखें मेरा जो मेंबर बन रहा है ना, मैंने उसमें कुछ 10 पॉइंट्स रखे हैं, उसमें मैं 1 2 3 आपको बता देता हूँ कि उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिसने मेंबरशिप लेनी है उसने सबसे पहले ये कहना है कि आज के बाद ना मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन आएगा जो इस मुल्क को ठीक करेगा, वो कहेगा कि मैं आ गया हूँ, मैंने खुद ने ठीक करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट उसका ये है कि उसने ये नहीं कहना कि यार मेरे अकेले के ना करने से क्या हो जाएगा, कोई गलत करता है ना, कोई कचरा फेंकता है, कुछ करता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि यार मेरे अकेले से, उसने कहना नहीं मेरी पार्टी का, इसी तरह उसके जितने नीचे टीम मेंबर होंगे उसने सबकी तरबियत कर रही है। ठीक है, कि किस तरह करना है, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं कि मेरी किस तरह की पर्सनैलिटी हो गई है, तो मैं उनको बता रहा हूँ और उनको आगे से ट्रेन कर रहा हूँ कि किस तरह सब्र करना है, किस तरह से किसी की बात पूरी सुननी है, कब जवाब देना है। ठीक है, ये सब ये मतलब कि इस वक्त जो है ना इस माशरे की बहुत सी ट्रेनिंग, इसकी उस्ताजा की ट्रेनिंग होने वाली हुई है, माँ बाप की ट्रेनिंग होने वाली हुई है, एक पूरी नई सही नस्ल बनाने की ज़रूरत है इस वक्त।
मतलब आप समझते हैं हमें एक कौम बनना है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम एक कौम आप बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते, बिल्कुल। वो उसकी आप प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाएंगे, सेमिनार्स करवाएंगे, आपका उसका प्लान क्या, प्लानिंग क्या इन फ्यूचर? देखें, इसमें मैं हर तरफ से मेरी प्लानिंग है। पहले मैं उसके सिलसिले में पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है 22 जनवरी को, ठीक है, रावी रोड में निज़ाम मुस्तफ़ा की पहली कॉन्फ्रेंस, और हर महीने कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी। ठीक है, और उसमें मैं बहुत सारे उलमा कराम को बुला रहा हूँ, और हर जगह से बुलाऊंगा, अहले हदीस से, अहले तशी से, हर जगह से क्योंकि मैंने सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, तो वहाँ वो हो रही है, हर महीने वो हुआ करेगी। ठीक है, और इसी तरह जो खानकाहें हैं ना, मैं इनको आबाद करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, और जब ये आबाद होंगी तो आप देखिएगा कि कैसे इस्लाम फैलेगा और निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। और निज़ाम मुस्तफ़ा की मैंने इतनी कॉन्फ्रेंस करवानी है कि जगह जगह निज़ाम मुस्तफ़ा की कॉन्फ्रेंस होगी। ये 1400 साल पहले से ये निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं आया। ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला अगर मैं इस निज़ाम को लाने में कामयाब हो गया, ठीक है, तो आप देखिएगा कि मुल्क के सारे मसाइल हल हो जी। जाएंगे। ठीक जी। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद जी। तो खालिद साहब, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इकोनॉमी है। आप इकोनॉमी को कैसे डील करेंगे? देखें, इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला है, और इसके साथ एक दूसरा मसला भी आजकल शुरू हुआ है जो दहशतगर्दी का है, जो अफगानिस्तान से हो रहा है। इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। इकोनॉमी के लिए सबसे पहले आपको एक्साइज और टैक्सेशन और इन सब मामला और ये पटवार खाना, इस सब को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए मेरे पास टीमें हैं, मेरे पास खुद, क्योंकि रियल स्टेट के पटवार खाने के हवाले से रियल स्टेट में मैं खुद 15 साल से काम कर रहा हूँ। तो इसकी मतलब आपका पटवारियों से वास्ता पड़ता रहता है? बिल्कुल, आप कह लें ना, मेरा दुबई के पटवारियों से होता है, लेकिन हमने उनको जितना सीधा कर दिया कि एक पेपर में हम सिर्फ एक। अच्छा खालिद साहब, पटवारी भी 2 किस्म के हैं, आपका पता नहीं कौन से पटवारियों के साथ वास्ता पड़ता रहता है? नहीं, मुझे आइडिया है पटवारियों का, बड़ा मसला है। बड़ा पटवारियों के पास एक दफा आप चले जाएं तो फिर आपके साथ जो होता है वो मुझे पता, और जो कुछ हो रहा है मेरी सारी नजर है। मेरे दुबई रहने के बावजूद मेरी हर चीज पे नजर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस मामले को आप मतलब समझते हैं कि आपके पास सोल्यूशन है इन सब का? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन है। कैसे? एक तो सबसे पहले मैं खुद पॉलिसी मेकर हूँ, मैं खुद, और मैं दुबई में उन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ जिन्होंने दुबई को इस लेवल तक पहुँचाया, और पॉलिसीज मेकर हैं वो। और अल्लाह ने मुझे ज़हन भी दिया, और मुझे जो लोग काम करना जानते हैं ना, उनसे काम करवाना आता है। ठीक है। तो मैं उन लोगों को अपने साथ मिला रहा हूँ, और मिलते जा रहे हैं मेरे साथ। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि इस वक्त कितने लोग मेरे साथ अटैच हो चुके हैं। ठीक है। मैं हर एक की एक फोर्स बनाता जा रहा हूँ, और उनको उनकी ड्यूटीज देता जा रहा हूँ। ठीक है। और वो लोग कर रहे हैं, उसमें हम बहुत सारे वेलफेयर्स के काम करेंगे, बहुत सारे काम हैं। ठीक है। अच्छा, आपने दहशतगर्दी की बात की, आपने टेररिज्म की बात की, ये आपके ख्याल से एक तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। ये हमने डिफरेंट ऑपरेशंस जो है ना शुरू किए थे, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, उसके अलावा और बहुत से ऑपरेशंस जो है ये ऑनवर्ड हम चलाते हैं। ये जनरल कियानी जब थे आर्मी चीफ, वहां से शुरू हुआ सिलसिला, जनरल राहील, जनरल बाजवा, मुसलसल हम उसको खत्म करने पे जो है ना वो हर बंदे की तवज्जो है। तो आप क्या समझते हैं अभी इस पे ग्राउंड लेवल पे या ग्रॉस रूट जो है उस पे और क्या क्या वर्किंग की जरूरत है? इस पे भी बहुत मेन काम है। ठीक है। और इस पे आप कह लें कि A to Z जो है इस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है। तो मतलब आप समझते हैं कि बेसिक जो है वहां से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, बेसिक करना चाहिए, लेकिन बेसिक से पहले उसका एंड भी सोचना चाहिए। ठीक है। तो उसके ऊपर मेरी टीम काम कर रही है। ठीक है। तो जल्दी आप एक हफ्ते में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारा पूरा किताबचा समझ निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो पाकिस्तान में जमहूरियत को किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं कि डिट्रैक होने से हम बचाएं जमहूरियत को? देखिए, सबसे पहले जमहूरियत को डिरेल होने से बचाएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए मेन जो इसमें ये है ना कि सदारती निज़ाम आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि सदारती निज़ाम की वजह से
بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس وقت پارلیمنٹری نظام ہے نا, اس میں وہ اتنے پارٹیاں یہ نہیں کہہ رہی ہیں, یہ نہیں کہہ رہی, ون مین پاور شو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ بھی ہاں کہہ دیا, جو فیصلہ کر دیا تو کر دیا. دیکھ لیں, آپ نے صدارتی نظام کی بات کی ہے, پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی پارٹی میں بھی, ابھی آپ نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر آپ اپنے کینڈیڈیٹس لے کر آنا چاہتے ہیں, تو ایسے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کہیں آپ سے متنفر نہ ہو جائیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ کل کو خالد صاحب آئیں گے تو یہ تو جناب یہاں پہ صدارتی نظام لے آئیں گے, یہ تو ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. فرل دیکھیں, جس نے میرے ساتھ لگنا ہے نا اس نے میرے ساتھ لگنا ہے اور اس نے جڑ جانا ہے, کیونکہ جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے نا وہ میرے ساتھ لگ جائے گا. اسے فکر نہیں کرنی چاہیے کہ صدارتی نظام ہو یا پارلیمنٹری نظام ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور ہم نے بیٹھ کے سوچنا ہے. کوئی نہیں, اس کے اوپر بھی بیٹھ کے بات کریں گے, ہر چیز کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. میں کہتا ہوں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور اس کا سلوشن نکالنا چاہیے, سوچنا چاہیے. ہم لوگ جو ہے نا, ہم اپنا تقریباً کم سے کم 2% مائنڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ نے ہمیں 100% دیا ہوا ہے, اور سائنسدان جو ہیں وہ 8 سے 10% یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پاکستان ایک نہایت ٹیلنٹڈ قوم ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے ٹیلنٹڈ قوم شاید کہیں دنیا میں ہو, لیکن کیا کہ اس ملک کے سیاستدانوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ جو ہے نا اپنے شعبے میں بوڑھا ہو کے اپنے شعبے کو گالی دے رہا ہوتا ہے کہ یار میرا ہی شعبہ کتا ہے, میں کر کے مر گیا ہوں, میرے شعبے میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں؟ دیکھیں, بڑا اس کا سمپل فارمولہ ہے. سب سے پہلا جو میرا منشور ہے نظام مصطفیٰ کا, نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے تو فلاحی ریاست بن جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی اور بھی مطلب کہ ایک دم تو نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ کل ہی ہو جائے گا. اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. میں نے تحریک چلا دی ہے, انشاءاللہ بھائی میرے ساتھ ملیں گے. میں سب کو دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ اس میں ملیں اور اس کو ہم لے کے چلیں, اور ہم نے ملک کی ہر جگہ پہ یہ کانفرنس کرا دینی ہے. اچھا, باتیں تو باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی بڑی بڑی کرتی ہیں, سب نعرہ لگاتے ہیں. کسی نے نعرہ لگایا کہ ہم اسلامی قانون یہاں پہ لے کر آئیں گے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ امپلیمنٹ کر لیں گے نظام مصطفیٰ کی جو آپ بات کرتے ہیں, اپنی ذات سے شروع کریں گے؟ بالکل جی, بالکل کر لیں گے. دیکھیں, میں اس دھرتی پہ پیدا ہوں جس دھرتی نے عیدی جیسے لوگ پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں اس بات کو ماننے والا ہوں کہ اگر محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر سکتا ہے نا, تو اس وقت کیوں نہیں. یہ لوگ پتہ کیا, بس اصل میں قوم سوئی ہوئی ہے, جگانے کا بھی بات ہے. تو آپ سوئی ہوئی قوم کو جگا لیں گے, آپ کو ہے اپنے آپ پہ یقین؟ انشاءاللہ, کیونکہ میں ایک لٹریچر بناؤں گا. ہم نے اس بیسک پوائنٹ, ہم نے چاہے سکھ ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, سب کو کہنا ہے کہ بھائی ایک پوائنٹ پہ آؤ. کیونکہ دیکھ لیں یہ قوم ایسی ہے کہ یہ کہیں آپ کو بھی نہ سلا دے. نہیں, یہ قوم ایسی ہے, یہ چیتا قوم ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قوم کیسی ہے. اس میں بڑے بڑے چیتے ہیں لیکن یہ سارا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ ضائع ٹیلنٹ ہی میرے ساتھ مل رہا ہے, کیونکہ میں خود بہت بڑا ضائع ٹیلنٹ ہوں. لوگوں کو شاید اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے جو ہیں زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف فوکس کرتے ہیں, پازیٹیوٹی کی طرف آتے نہیں ہیں, پازیٹیو دیکھتے نہیں ہیں چیزوں کو. ہاں, اس کی مین وجہ یہی ہے, لیکن اصل میں معاشرہ ہی نیگیٹو ہو گیا نا. ہر بندے کو پتا ہے کہ یار اس نے میری چھیل اتارنی ہے, اس نے کہیں سے مجھ سے پیسے دیہڑی لگانی ہے, تو اس نے اس کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچنا ہے. اس کو اچھا بندہ بھی ملنا, اس نے اس کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, خاص طور پہ اب میں بات کروں گا پولیس کی, خاص طور پہ پنجاب پولیس کی. ہمارا جو نا پولیس کا جو کلچر ہے یہ نہیں ٹھیک ہو رہا. سیاستدان جو ہیں اپنے فائدے کے لیے پولیس کو یوز کرتے ہیں. یہ پولیس کلچر کو کس طرح آپ ٹھیک کریں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری پنجاب پولیس ہے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جی, بالکل, کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی. دیکھیں, آپ امید کریں اور ساری چیزیں ہو جائیں گی. اور پولیس کا نظام ہی ٹھیک کرنا پڑے گا سب سے پہلے. ٹھیک ہے, اب پولیس کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اب میں کچھ سجیشنز ایسی دیتا ہوں کہ جو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں یا وہ کہتی ہیں یار پتہ نہیں کیا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے پولیس کے لیے نا کانسٹیبل کی تنخواہ 1 لاکھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جب اس کو لاکھ آپ دیں گے نا تو اپنے گھر کے خرچے لاکھ کے مطابق کر لے گا. جب آپ وہ لاکھ کے مطابق کرے گا نا, جب اس کو اور اس کے پیچھے اس کو پتا ہوگا کہ یار میں نے کوئی غلط کام کیا تو میری یہ لاکھ ملنا بند ہو جائے گا, تو وہ اس ڈر سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا. دوسری بات ہے کہ اس کے پیچھے, پولیس کے پیچھے بھی ایک جو ہے نا میں نے فورس بنانی ہے جو ہماری خوشحال کی فورس ہوگی, جو پولیس والوں کو دیکھے گی کہ کون غلط کام کرتا ہے, پولیس والوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھے گی, اور جو پولیس والا کرے گا اس کو ڈبل سزا ملے گی. ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں ہمارے ملک کی پولیس ٹھیک ہو جائے نا تو ہمارا آدھا ملک ٹھیک ہو جائے. مطلب اگر آپ کی پارٹی اقتدار میں آتی تو آپ پنجاب پولیس کو اپنے لیے نہیں استعمال کریں گے, اپنے فائدے کے لیے نہیں استعمال کریں گے, اپنے سیاسی مخالفین پہ پرچے نہیں کٹوائیں گے؟
نہیں کٹوائیں گے, میں کہہ رہا ہوں کہ کٹوانے دیں گے بھی نہیں, کیونکہ میری پارٹی کا ایک بندہ تھانے میں وہ ہوگا, اور اگر کوئی غلط کر رہا ہوگا تو پھر اس کو ہماری پھر پارٹی دیکھے گی کہ ہاں بھائی یہ کیوں غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہماری پارٹی کا جو بندہ بھی ہوگا تو وہ واقعی ایسا بندہ ہوگا کہ جو غلط نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ نا ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر بڑے مسئلے ہیں, پٹوار سسٹم جس میں وہ ڈی سی بھی آ جاتے ہیں, بورڈ آف ریونیو بھی اس میں شامل ہے, اس کے علاوہ زمینوں پہ لوگوں کی قبضے, زمین آپ کی انتقال کسی کے نام ہے, زمین کسی کی یہ لے کوئی گیا, یہ بڑا ایشو ہے یہاں پہ, اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے؟ اس کو دیکھیں نا, اس کا میں نے کہا نا جو دبئی میں ریئل اسٹیٹ کا سسٹم ہے نا وہ لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے, اور سارا کمپیوٹرائز ہوگا. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک پرچہ دیکھنا ہے کرنا, آپ کو پوری ڈیٹیل اس پراپرٹی کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس پورے سسٹم کو میں جانتا ہوں, اس کو ہم ادھر بھی امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دبئی والا سسٹم یہاں پہ رائج ہو جائے گا, یا یہ وہی ملک ہے جیسے دبئی سیدھا ہوا یہ بھی ویسے ہو جائے گا؟ نہیں, بالکل ہو جائے گا. اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو دبئی بھی بنا ہے نا, انہی پاکستان کے مزدوروں کے ہاتھوں سے بنا ہے, انہوں نے ہی بنایا ہے. تو اگر یہ کسی کا ملک بنا سکتے ہیں تو اپنا کیوں نہیں بنا سکتے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں نا, چاہے آپ گوگل لے لیں, IBM لے لیں, سب میں پاکستانی بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ان سیاستدانوں نے ہمیں جو ہے نا اس لہج پہ لے آئے ہیں. اچھا, ہر چیز کے اندر مطلب آپ خود بھی ایک سیاستدان ہیں, آپ نے خود ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے. اچھا, ہر چیز کا بلیم جو ہے یہ ہم سیاستدانوں کو ہی ہمیں دینا چاہیے, یا اس کے اندر باقی اداروں کا خود کا بھی قصور ہے؟ بیوروکریسی ہو گئی, جوڈیشری ہو گئی, سب کا قصور آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپ رول جو ہے وہ بھی دیکھیں, یا صرف پولیٹیشین جو ہے یہی برا ہے؟ میڈیا کا بھی آپ اس میں رول ڈالیں. میں کہتا ہوں کہ صرف ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے. اگر اپنے آپ کو دیکھے گا تو ہر چیز اس کے بیچ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. میڈیا والا اپنے کو دیکھے, پولیس والا اپنے کو دیکھے, ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے. بس اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے, ملک پورا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو ہم اداروں کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے, لیکن خان صاحب پھر خود ہی کہتے ہیں جی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی میری پولیٹیکل پارٹی کی طرف, میری پارٹی کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, ہمیں نامعلوم نمبروں سے کالز آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اداروں کو کس طرح ہمیں مضبوط کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں ہونی چاہیے. جی, اداروں کو یا کسی چیز کو دیکھیں, ادارے مضبوط ہو جائیں گے تو ملک مضبوط ہو جائے گا. اور اس کے لیے 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اس ملک میں, اور کرپشن ختم ہونی چاہیے. یہ 2 چیزیں ختم ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک کہاں سے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس کو کرنے کے لیے آپ کو حکمران چاہیے. یہ 2 چیزیں ہی مین ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر ہماری فورس کرے گی. رول آف لا پہ آؤں گا, کیونکہ خان صاحب آج کل رول آف لا کی بڑی بات کرتے ہیں, اور ان کا جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ آپ سمجھ رہے کہ اس لیے آج کل عوام میں مقبول ہے کہ وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. تو رول آف لا ہونا بھی چاہیے, امپلیمنٹ ہونا بھی چاہیے, لیکن وہ کون کرے گا اور کیسے؟ اور دوسرا, حضرت علی کا بھی قول ہے کہ کفر کا نظام جو ہے وہ تو چل سکتا ہے, لیکن بے انصافی, ظلم یہ نہیں چل سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رول آف لا کا امپلیمنٹ کیسے کریں گے ہم؟ جی دیکھیں, رول آف لا کا امپلیمنٹ یہی ہے کہ اداروں کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے. پولیس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. خود کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو بھی ایک ہونا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ایک ٹکے کے نہیں رہے. جیسے آپ نے حضرت مولا علی کا ایک قول کہا ہے, ان کا ایک اور قول بھی ہے کہ جب نیک لوگ سیاست سے نکل جائیں گے نا تو کرپٹ لوگ سیاست میں آ جائیں گے. تو ہوا بھی یہی ہے کہ نیک لوگ نکل گئے ہیں اور وہ کرپٹ لوگ آ گئے ہیں سیاست میں. اچھا, میں نے سب سے پہلے لیڈرشپ کوالٹیز کا تھوڑا سا بتایا کہ لیڈر ہوتا کون ہے, لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. تو آپ کے خیال میں واقعہ میری بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لیڈرشپ کی کمی ہے, فقدان ہے لیڈرشپ کا؟ ایسا ہی ہے, بالکل بالکل فقدان ہے. اس وقت لیڈرشپ کا فقدان ہے, کیونکہ لیڈرشپ ایک خود جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے. میں نے خود لیڈرشپ پڑھی ہے, مجھے پتا ہے کہ لیڈرشپ کیسا ہے. لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب کو لے کے چلنا ہے ساتھ کو, ہر ایک بندے کو. اس میں آپ کو اچھا بھی ملے گا, برا بھی ملے گا, سب ملیں گے آپ کو. اب خان صاحب نے کیا غلطی کی ہے, لیڈر تو بن گئے لیکن وہ نیچے اپنے جو ہے کارکنوں کے ساتھ ٹچ میں نہیں ہے, MP MLA نہیں ان سے مل رہے, بات نہیں کر پا رہے. تو ایسے تو نہیں, لیڈر تو پھر ایسے نہیں ہوتے نا. ٹھیک ہے. اچھا, خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں کہ مجھے بعد میں پتا چلا جہانگیر ترین جو یہ کرپٹ ہیں, علیم خان کرپٹ ہیں,
تو یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ باقی خان صاحب کو بعد میں پتا چلا، خان صاحب اتنے بھولے بادشاہ ہیں؟ جی خان صاحب کو ساری باتیں بعد میں پتہ چلتی ہیں. آپ کو شاید پہلے بھی ایک مالک صاحب نے ایک سوال کیا تھا، خان صاحب سے پوچھا تھا خان صاحب ابھی آپ حکومت میں سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں جی بالکل میں اپنی مرضی سے اب سب کچھ میں کر رہا ہوں. اور اب آپ کو پتا آج کل خان صاحب کا کیا موقف ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میں تو کر رہا تھا، تو یہ کر رہا تھا. تو آپ کے سامنے ہی ہے. عمران خان صاحب کی بات کا میں اتنا ایزی نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اچھا عمران خان، اچھا آپ نے خان صاحب کی بات کی، اب آپ بھی ایک نیشنل ٹی وی پہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، آپ اس پہ بھی خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کے کمنٹس چیک کیجئے گا کہ خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں نا وہ خان صاحب کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہے. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اٹیچ ہے؟ ٹھیک ہے، وجہ خان صاحب نے کوئی ایسی کیا دم پڑا ہوا ہے، یا خان صاحب کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے جس کی وجہ سے اس کا سپورٹر جو ہے وہ خان صاحب کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی ریزن ہے، مجھے بھی 2-3 لوگ ہیں جو ابھی تک میرے بڑے قریبی ہیں اور میرے ساتھ نہیں ہیں اور ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی تک آپشن نہیں ہے کوئی. جب ان کو کوئی آپشن نظر آئے گا، اس سے بہتر نظر آئے گا، وہ آ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، نئی جنریشن ہے اور نیوٹرل لوگ ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. تو میری نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، خان صاحب بار بار کہہ چکے، آپ نے کہا نیوٹرل لوگ ہیں، نیوٹرل جانور ہوتا ہے. خان صاحب کی بات کا میں نے کہا نا میں اتنا ٹینشن نہیں لیتا، خان صاحب کہتے رہتے ہیں. خان صاحب نے دیکھ لیں خان صاحب کے سپورٹرز اور ووٹرز ناراض ہو جائیں گے، آپ کو بھی برا بھلا کہیں گے آپ کا پروگرام دیکھ کے. آپ یہ بات مطلب آپ دیکھ لیں. میں کہتا اسی لیے تو میں خان صاحب کو کچھ کہتا نہیں. خان صاحب ایک وقت میں میرے بھی فیوریٹ رہے اور ابھی بھی فیوریٹوں میں سے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. بہت ساری خان صاحب میں بہت ساری کوالٹی ہیں. اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ خان صاحب سے بیسٹ آپشن کوئی ہے، لیکن اب میں باقی سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ویٹ اینڈ واچ، کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان سے اگر اچھی آپشن ہے تو اس کو چوز کیجئے گا. ٹھیک ہے. اسلامی قوانین کو ہم کس طرح نافذ کر سکتے ہیں؟ اسلامی قوانین کا جو وہ ہم کیسے اس ملک کے اندر رائج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اسلامی قانون کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ خانقاہوں کو آباد کیا جائے اور نظام مصطفیٰ لے کے آیا جائے، اور جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے نظام مصطفیٰ کی بات کی جائے، کانفرنس کی جائے، اور اسی سے انشاءاللہ تعالی یہ اسلامی نظام بھی آ جائے گا. اور عمر لا کو ادھر لانا چاہیے. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیا کیا کچھ کرنے والا ہے اس میں اس ملک میں. ٹھیک ہے. تو سارے لاز کو چینج کرنا پڑے گا. اور میرا تو یہ ہے کہ سب ملیں بیٹھیں، کچھ آئین میں بھی کچھ چینجنگز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی کریں تاکہ نیکسٹ ہمیں کوئی پرابلمز نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے صدارتی نظام کی بات کی، آپ نے کہا ملک کے اندر صدارتی نظام ہونا چاہیے، پارلیمنٹیرین سسٹم جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ کیسے نافذ العمل کریں گے آپ، کس طرح امپلیمنٹ کروائیں گے؟ بہت بڑی بات کر دی آپ نے. جی سوچ بدلیں گے نا، عوام کی سوچ بدلیں گے، لوگوں کی سوچ بدلیں گے. ٹھیک ہے. تو سوچ بدلیں گے، جب ان کی سوچ بدل جائے گی تو پھر اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی بھی کام سٹارٹ تو ہوتا ہے نا، تو اس کو سٹارٹ تو کرنا ہے. تو سٹارٹ تو کر دیا میں نے، بات تو کر دی، آپ لوگ ملتے جائیں گے، مشاورت کریں گے. ٹھیک ہے. پاکستان کی اس ٹائم جی 22 کروڑ کے قریب لگ بھگ آبادی ہے، تو 22 کروڑ قوم جو ہے، 22 کروڑ عوام کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ کس طرح سے آپ ان کو قائل کریں گے کہ وہ خوشحال پاکستان کو جوائن کریں؟ ایک مڈل کلاس بندہ اس کو کیسے قائل کریں گے؟ ایک ایلیٹ کلاس اس کو کیسے قائل کریں گے؟ اس کے علاوہ جو پڑھا لکھا طبقہ، سب کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے نا، قائل کیسے کریں گے؟ جی اچھا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں میں اس میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جی، کہ اس کو بتانے کے لیے میرے پلانز ہیں. کچھ فرض کیا میں آپ کو ٹرین ہے، میں آپ کو ٹرین فری کر دوں گا، پلان. اب وہ نوجوان طبقہ کہے گا کیسے آپ فری کر دیں گے، میں اس کو بتاؤں گا. آپ بیٹھے ہیں، آپ کے آگے ایک اسکرین چل رہی ہے، اس پہ سرویز کرنی ہے. آپ نے 50 کمپنی کے سرویز کی، آپ کو ٹکٹ فری ہے. آپ نے 100 کمپنی کے سرویز کی، آپ کو کھانا بھی فری ہے، آپ کو فری ہو جائے گا. اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. کمپیوٹرز پہ مائننگز ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی، کیونکہ میں نے ٹیکنالوجی کو آگے لے کے آنا ہے. یہ چیزیں جو بدلنی ہے نا، ہر چیز میں نے ٹیکنالوجی کے اوپر کر دینی ہے، کمپیوٹرائز کر دینی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ایک پلان ہے، اس کو سارے کو لے کے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے. چلیں جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خوشحال پاکستان کے چیئرمین خالد انصاری صاحب موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.